وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب آگے آیت نمبر 30 اور 31 بھی اسی ضمن میں، پہلے عمومی احکام تھے بے حیائی سے بچنے کے لیے اور معاشرے کو اور انفرادی طور پر اپنے کردار کو بے حیائی سے بچانے کے لیے، اور یہاں آ کے پھر جو کسی بھی گھر میں داخلہ جو ہے اس کے حوالے سے گھروں میں داخلے کے احکام دے دیے۔ پھر آگے یہ جو 30 اور 31 ہے، اس میں غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم، اور ساتھ اپنی جو خواتین کے لیے اظہار زینت کا جو معاملہ ہے اس کو، کیونکہ برائی کی طرف لے جانے کے لیے یہ بہت بڑا ٹول ہے کہ جب آپ نگاہ نیچی نہیں رکھتے اور نگاہ غلط انداز کسی پہ پڑتی ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے عورت پر ہو اور چاہے عورت کی طرف سے مرد پر ہو، یہ نگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو سہم من سہام ابلیس، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جب پڑتا ہے تو یہ بہت بڑا غرق کرتا۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بدکاری جو ہے وہ نگاہیں کرتی ہیں، العینان تزنیان، سب سے پہلی بدکاری تو نگاہیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد واللسان یزنی، یہ زبان بھی بدکاری کرتی ہے، اور پھر ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، پھر پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ ساری بدکاریاں ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو شرمگاہ ہے والفرج یصدقہ او یکذبہ، وہ تو ساری جو پچھلی کاروائی ہو چکی ہے اس کی یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، وہ تو اینڈ پوائنٹ ہے، سارا کچھ تو پہلے ہو چکا ہوتا۔ لہذا وہ جو آغاز ہے نا، آغاز وہ نگاہ سے ہوتا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ، سبحان اللہ، اللہ کریم انسان کی فطرت کو کوئی غیر فطری انسانوں کو حکم نہیں دیتا۔ اللہ کریم قل للمؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یہاں پہ من ابصارہم ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی نگاہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہاں من نہیں ہے، یحفظوا من فروجہم نہیں ہے، یحفظوا فروجہم، مکمل حفاظت۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، من جو ہے تبعیض کے لیے ہوتا ہے، تبعیض کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کچھ، ہو سکتا ہے کبھی نگاہ کی حفاظت نہ ہو سکتا ہے کبھی نگاہ اونچی کرنی پڑ جائے، ظاہر ہے آپ راستے میں چل رہے ہیں، اب ظاہر ہے آپ مکمل طور پر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو نہیں جا سکتے نا۔ اگر اللہ کا حکم یہ آ جاتا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لو تو پھر کیسے ہم چلتے، راستوں پہ کیسے چلتے؟ لہذا فرمایا یغضوا من ابصارہم، جس قدر ممکن ہے نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب ظاہر راستہ دیکھنا ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں، کبھی اترنا ہوتا ہے، کبھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت اس پہ پٹی نہیں باندھی جا سکتی۔ لہذا فرمایا من ابصارہم، نگاہوں میں سے زیادہ جتنا ممکن ہو اس کی نگاہیں اپنی جس حد تک ممکن ہو اس کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بہت باخبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، بالکل اسی طرح حکم جیسے اہل ایمان مردوں سے ہے ایسے ہی اہل ایمان عورتوں سے ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جس قدر ممکن ہو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کریں۔ اللہ اکبر! یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے تو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے، اور ابتدائی نصاب میں بھی ہر جگہ شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ لہٰذا اس کی مکمل حفاظت۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے پھر یہ جو خواتین کے یہ احکام ہیں کہ خواتین اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ دیکھیں نگاہیں نیچی کرنے کے لیے مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی پہ نگاہ ڈال ہی نہیں سکتا، کبھی مردوں کی نگاہ عورتوں پر پڑ سکتی ہے، کبھی عورتوں کی نگاہ مردوں پر پڑ سکتی ہے۔ عورتوں کی نگاہ جو مردوں پر پڑتی ہے اس میں قدر نرمی، اور مردوں کی نگاہ جو عورت پر پڑتی ہے اس پہ سختی، کیونکہ یہ جو شیطان کا تیر ہے اس کی تاثیر کا بھی فرق ہے، اور مرد کی فطرت میں اقدام ہے، عورت کی فطرت میں گریز ہے۔ لہٰذا عورت کو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر بغیر تلذذ کے مردوں کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں واقعات بھی، جیسے حبشیوں کا جو ان کی جو بازیگری تھی یا بازیگری کا جو تماشا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ دے کے کھڑے تھے خود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، اور خود فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی ہو اور اس کا شوق کس قدر ہوگا اور وہ کتنی دیر وہ دیکھتی رہے گی، اس کا اندازہ خود کر لو، اور جتنی دیر میں دیکھتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میری اوٹ بن کے کھڑے رہے۔ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک نرمی ہے۔ اگر عورتوں کی کوئی اس طرح سی بات ہو تو مرد نہیں دیکھ سکتے، مردوں کی کوئی بھی نگاہ اگر پڑ گئی عورت پر تو اس کو فوراً ہٹا لینے کا حکم ہے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی نگاہ پڑے، کسی مرد کی نگاہ پڑے کسی عورت پر، غیر محرم عورت پر، اور اس کو وہ فوراً ہٹا لے تو سب سے پہلا جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک چاشنی اور ایک لذت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے سچی بات تو ہو نہیں سکتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں اپنی آپ کی عبادت کے اندر کتنی چاشنی پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بہرحال چونکہ پردہ کرنے کا حکم بھی عورتوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں پر نگاہ ڈالنا وہ زیادہ سخت حکم ہے کہ مرد اس پر نگاہ نہ ڈالیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ نہیں معاف، غیر ارادی نگاہ معاف ہے، جو بے ارادہ پہلی نگاہ پڑ گئی وہ معاف۔ اگر ارادتاً ڈالی تو پہلی بھی معاف نہیں ہے، اگر ارادے کے ساتھ ڈالی ہے اور اس میں پوری، چاہے وہ پہلی ہے اور چاہے وہ چند سیکنڈ کے لیے ہے، اگر ارادہ کر کے ڈالی ہے تو وہ معاف نہیں ہے، اس کا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ، یہ سارے معاملات اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کان، یہ آنکھیں، نگاہیں، اور جو کچھ دل کر رہے ہیں، جو کچھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ قیامت والے دن ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ،
جو کچھ دلوں میں چھپا کے پھرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ قیامت والے دن اس کا حساب لے گا پورے کا پورا اللہ۔ لہٰذا یہ جو نگاہوں والا معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی نرمی ہے عورتوں کی طرف مردوں کو دیکھنے کے اعتبار سے، وہ بھی اگر اس میں تلذذ آ جائے اور اس میں جنسی شہوت شامل ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر بغیر شہوت کے کوئی عورت مرد پر نگاہ ڈالتی ہے تو اس میں کسی قدر نرمی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے بازاروں میں گلیوں میں پھرتی رہیں، نہیں، نگاہیں نیچی رکھیں، بس اتنا اوپر دیکھیں جتنی جس کی ضرورت۔ اور اگر کبھی وہ مرد پر نگاہ ڈال بھی لیتی ہیں تو وہاں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے اوپر ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ اب یہ عورتوں کے بارے میں خاص حکم آ گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ۔ دیکھیں قرآن نے عام طور پر جتنے احکام دیے ہیں اس میں عورتوں اور مردوں کو اکٹھا خطاب کیا اور اس میں اکٹھا حکم دیا۔ جب کبھی عورتوں کو الگ حکم دیا ہے تو وہ کسی ایسے معاملے میں دیا ہے جہاں مردوں اور عورتوں کی ساخت میں فرق ہے، جہاں اس کی فنکشنلٹی میں فرق ہے، جو اس کے اوپر جو عمل ہوگا اس کے اندر فرق ہے، پھر اس کی تاثیر میں فرق ہے۔ لہٰذا یہ جو نگاہیں ہیں یہ عورتوں کی طرف سے مردوں کی طرف جائیں اور مردوں کی طرف سے عورت کی طرف جائیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرد جو ہے اس کی فطرت کے اندر اقدام ہے، وہ اپنی نگاہ غلط انداز ڈالے گا تو اقدام کی کیفیت زیادہ پیدا ہونے کا امکان، لہٰذا اس میں سختی ہے۔ عورت اگر مرد پر نگاہ ڈالے گی تو شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالنا ویسے ہی حرام ہے، لیکن عمومی طور پر اگر وہ نگاہ ڈالتی ہے تو اس میں چونکہ فتنے کا کم خطرہ ہے اس لیے اس کے اندر کسی حد تک نرمی۔ لیکن عورت پوری کی پوری پردہ ہے، وہ اگر چھپے گی تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا، اگر وہ چھپے گی نہیں، بازاروں میں پھرتی رہے گی تو پھر آپ جو من ابصارہم ہے نا، آنکھوں پہ پٹی تو باندھ کے مرد نہیں جا سکتا نا، کچھ ہی نگاہیں نیچی کرے گا۔ جب وہ کچھ نگاہیں نیچی کرے گا تو جتنی بھی نگاہ اٹھے گی وہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں لائے گی۔ لہذا فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس زینت کے جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ہم اس پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں حکم کیا دیا گیا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی ڈال لیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر یا اپنے گریبانوں میں، جیب کہتے ہیں گریبان کو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا مگر لبعولتہن، اپنے خامدوں پر، شوہروں پر، او یا آبائہن، اپنے والد پر، او آبائی بعولتہن، یا پھر اپنے شوہروں کے والد پر، او ابنائہن، یا پھر اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا پھر اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا پھر اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا پھر اپنی عورتوں پر، خواتین پر، یعنی مسلمان خواتین اپنی خواتین پر، او یا ما ملکت ایمانہن، ان کے لیے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے یعنی غلاموں پر اور لونڈیوں پر، او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا پھر وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے یعنی ساتھ رہنے والے، غیر اولی الاربہ، جو نہ خواہش رکھتے ہوں عورتوں کی، نہ پرواہ رکھتے ہوں، نہ چاہت ہو نہ پرواہ ہو، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذین، یا پھر جو بچے، الذین، وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو عورتوں کے جو پردے کی باتیں ہیں وہ معلوم نہ ہوں، ولا یضربن بارجلہن، اور ان کو چاہیے کہ نہ اپنے پاؤں نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، اس طرح پاؤں نہ ماریں کہ ظاہر ہو جائے جو چھپا ہوا ہے ان کی زینت سے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا،
اور سب توبہ کرو اللہ کی طرف اکٹھے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ حکم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ البتہ زینت ظاہر کرنے کے لیے جو استثناء ہے الا، وہ ایک طویل فہرست دے دی ہے کہ ان لوگوں پر، ان مردوں پر جو ہے وہ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اب زینت سے کیا مراد ہے؟ کون سی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ اور پھر جہاں ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن، اور پوری آگے لسٹ ہے، ان پر کون سی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ اب یہ سمجھ لیں معاملہ، ہمارے ہاں یہ جو پردے کا معاملہ ہے یہ سمجھ کے اعتبار سے بھی بہت مظلوم مسئلہ ہے، اور پھر اس میں نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی اختلاف۔ دیکھیں زینت میں تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک زینت وہ ہے جو فطری حسن ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو فطری حسن دیا ہے وہ بھی زینت ہے، اس میں اس کے بال بھی ہیں، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کی گردن بھی ہے، اس کی ہتھیلیاں بھی ہیں، اس کا پورا جسم ہے، اس کے جسمانی خد و خال ہے، اس سب کے اندر فطری جو حسن اللہ نے دیا ہے یہ بھی زینت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو زیور ہے عورت کا وہ بھی اس زینت کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ کریم نے خود فرما دیا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پر پاؤں نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ تو زمین پر پاؤں مارنے سے کون سی زینت ظاہر ہوتی ہے؟ زیور وغیرہ، جو بھی اس نے زیور پہنا ہوا ہے اس کے اندر ساری ہر قسم کا زیور شامل ہے، انگوٹھیوں سے لے کر ہر قسم کا زیور، وہ بھی زینت میں شامل۔ تیسری قسم کی زینت وہ ہے جو عورت نے لباس پہنا ہوتا ہے، وہ بھی زینت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر مسجد میں آتے ہوئے اپنی زینت یعنی اپنا لباس پہن لیا کرو۔ اب عورت کا لباس بھی زینت ہے، اس کو بھی چھپانا ہے، عورت کا زیور وہ بھی زینت ہے، اس کو بھی چھپانا ہے، اور عورت کا جو فطری حسن ہے وہ بھی زینت ہے، اس کو بھی چھپانا ہے۔ اب یہ تین چیزیں، اب ان تین چیزوں کو چھپاتے ہوئے فرمایا الا ما ظہر منہا، تینوں قسم کی زینت چھپانی ہے۔ ولا یبدین زینتہن، عورتوں کے چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب اس پر جو ہے الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں بہت سارا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس میں چہرہ اور ہتھیلیاں شامل نہیں ہیں اور پاؤں شامل نہیں ہیں، اور ان کو ظاہر کیا جا سکتا ہے الا ما ظہر منہا، قرآن نے کہہ دیا۔ پھر اس کے اندر کچھ بعض احادیث بھی موجود ہیں، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اب جو عام طور پہ اس کے لیے کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ جب انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب عورت جو ہے وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اس کے اس اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی ہتھیلیوں کی طرف اور چہرے کی طرف، فرمایا اس اور اس کے علاوہ نہیں نظر آنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے ہاں جو کہتے ہیں کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے، اور اس پر بہت متقدمین سے لے کر یعنی صحابہ کرام سے لے کر آج متاخرین تک اور درمیان میں بھی جتنے ہر دور کے علماء آئے، اس میں اختلاف رہا۔ اس پہ میں بات بعد میں کروں گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے،
ایک تو یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل ہیں وہ تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں، اور یہ حدیث دو اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے بھی اس کے اندر سقم ہے اور یہ ضعیف ہے، اور درایتاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے خیال میں یہ درایتاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں درایتاً اس لیے نہیں ٹھیک کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر 27 برس کی تھیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 27 برس کے بعد، یہ واقعہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ 27 برس کی خاتون یا اس کے بعد کی خاتون وہ کسی بھی وقت باریک کپڑے پہن کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، یہ ممکن نہیں ہے عملاً، لہٰذا یہ سندن بھی اور پھر درایتاً بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، اس کا چہرہ بھی، اور پھر ویسے بھی جب آپ زینت کہیں تو زینت کے اندر فطری حسن جو ہے اس کا سب سے زیادہ اظہار تو چہرے سے ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر آپ عورت کے حسن کا اندازہ کرتے ہیں، اور اگر عورت کا چہرہ اس کے پردے میں شامل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے زینت تو ظاہر ہو گئی، پھر کیا رہ گیا باقی؟ پھر وہ کہتے ہیں الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ تو سن لیجئے، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے جو آپ ظاہر کر لیں، بلکہ اس کا معنی ہے سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب خود سے جو ظاہر ہو جاتا ہے، آپ نے اپنی وہ زینت بھی چھپانی ہے جو فطری حسن ہے، وہ زینت بھی چھپانی ہے جو زیور ہے، وہ زینت بھی چھپانی ہے جو لباس کی زینت ہے۔ جب یہ تینوں زینتیں چھپائی ہوئی ہوں اور پھر وہ عورت کسی کے ساتھ اب سڑک پہ جا رہی ہے، کہیں کپڑا جو ہے وہ ہوا سے اڑ جاتا ہے، کہیں کسی وقت وہ لینے دینے کے وقت آپ کا ہاتھ جو ہے وہ دوسرا شخص دیکھ لیتا ہے، انگوٹھی دیکھ لیتا ہے، یہ وہ مختلف مواقع پہ مختلف حصے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی شریعت نے استثناء دیا ہے الا ما ظہر منہا، جو خود سے ظاہر ہو جائے، ظاہر کر نہیں لیا جائے، یہ کر نہیں سکتے، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے منہا اس میں سے، اور وہ ظاہر کبھی بھی کسی موقع سے کبھی ہو سکتا ہے عورت نے پردہ کیا ہوا ہو اور اس نے پردہ کرتے ہوئے بھی، دیکھیں اس دور میں خواتین کے پاس اس طرح کے برقعے تو نہیں ہوتے تھے جس طرح کے برقعے آج کی خواتین جو ہیں وہ سلا کے اور نقاب جو ہے وہ باندھ کے تو وہ چل پڑتی ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا تھا، یا تو وہ ٹوپی برقعہ بعض اوقات ہوتا تھا، وہ نقاب اوپر لے کے چل پڑتی تھی، یا بالعموم چادر ہوتی تھی۔ اور دیکھ لیں دو باتیں ہیں، ایک تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہاں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، دو حکم ہیں کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں تاکہ ان کا حسن چھپ جائے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ جو سورہ احزاب کے اندر بیان ہے، ان دونوں کو ملا لیں پھر پردے کی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلباب ڈال لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو بالکل سر کے اوپر سے ڈال لی جائے، اور اس کی وضاحت خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں، اور جو مختلف مفسرین نے لکھی ہے، علامہ طبری وغیرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین، اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے اذا خرجن من بیوتہن، جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں، فی حاجت، کسی ضرورت کی وجہ سے، کیا مطلب؟ ضرورت کے بغیر تو نکلنا ہی نہیں، اگر وہ ضرورت کی وجہ سے نکلیں، ان یغطین وجوہہن، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اپنے چہرے ڈھانپ لیں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے اپنی جلباب ڈال کے
بالجلابیب، وہ جو جلابیب ہیں وہ اوپر سے ڈال کے وہ یوں اپنے پورے جسم کو اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، اور پھر وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، ایک آنکھ اس میں سے اپنی ننگی رکھے، ایک آنکھ ننگی رکھے۔ اب دیکھیں اگر اوپر سے چادر لی ہوئی ہے، ایک آنکھ ننگی رکھی ہوئی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، گھر سے باہر نکلی ہیں اور یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور یا پن اپ کیا ہوا ہے، پن بھی تو آج کل آئی ہیں، اس وقت پتہ نہیں اس طرح کی پنز ہوتی تھی کہ نہیں، تو یہاں سے پکڑا ہوا ہے، ایک آنکھ ننگی رکھی ہوئی ہے، جلباب اوپر ڈالی ہوئی ہے، تو کسی وقت بھی ہوا کی وجہ سے یا کسی وقت ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ چینج کرتے ہوئے کچھ ظاہر ہو سکتا ہے نا، یہ ہے الا ما ظہر منہ۔ اب یہ ایک تو وہ اوڑھنی ہو گئی جو اپنے گریبان پر ڈال کر اپنا حسن چھپانا ہے، اور اس حسن کے چھپانے میں بال بھی شامل ہے کہ ان کو چھپا لیا، اور ایک وہ ہے جو باہر نکلتے وقت آپ نے اوپر لے لیا اور اوپر لے کے پورا اپنے آپ کو چھپا لیا جلباب لے کر۔ ایک خمر ہے، خمار چھوٹی چادر، اور ایک ہے جلباب جو بڑی چادر ہے جو اوپر لینی۔ اب دیکھیں یہ کنفیوژنز ہمارے معاشرے کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں۔ پہلے تو فرما دیا کہ جس گھر میں آپ نے جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے، لہٰذا جو اجنبی ہے وہ گھر میں جا ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی پردے والے گھر میں، اب پردے والا گھر اور غیر پردے والا گھر یہ ہماری یہاں کی تقسیم ہے۔ مسلمان گھرانہ پردے والا گھرانہ ہوتا ہے، اور اس گھر میں کوئی شخص نہیں جا سکتا، کوئی اجنبی جا سکتا ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی اجنبی شخص آتا ہے تو اس کو آپ گھر کی بیٹھک میں بٹھائیں، اس سے جو بھی آپ نے گفتگو اپنی بیٹھک میں کریں، اس کا اور آپ کی خواتین کا انٹریکشن ہونا ہی نہیں۔ البتہ وہ جو آپ کے گھر کے اندر آتے ہیں جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کی تفصیل بتا دی ہے کہ یہ وہ ہیں جو آپ کے محرم ہیں، جو آپ گھر کے اندر آپ کے پاس رہتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاں جو زینت چھپانے کی جو حد ہے وہ اور ہے، اور جو اجنبیوں کے پاس زینت چھپانے کی حد ہے وہ اور ہے۔ یعنی گھروں کے اندر جو خاتون خانہ ہے وہ خمار لے کے رہے گی، یعنی گھروں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ یا اپنی چادر کے بغیر جو ہے وہ اپنا سارا کچھ ظاہر کر کے پھرتی رہے۔ مکمل اس کی زینت کا اظہار، اس میں زیور ہو، اس کا فطری حسن ہو، اس کے کپڑے ہوں، وہ سوائے خاوند کے، شوہر کے، کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ البتہ جو باقی محرم ہیں ان کے سامنے زیور ظاہر ہو سکتا ہے، اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن باقی جسم ان کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گلے میں دوپٹہ ڈالیں، یہ بالکل ایسے ہی کیا کرتی تھی دور جاہلیت کی خواتین، کہ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالتی تھیں اور پیچھے کو ڈال لیتی تھیں، اور بس کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا حسن اور ان کی جسمانی خد و خال کیا واضح ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے، اور وہ اسی طرح بازاروں میں گھومتی تھیں۔ ان کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی۔ یہاں خمار ڈالنے کی بات کی ہے، وہاں جلباب ڈالنے کی بات کی ہے، لہٰذا پردے کا جو مکمل حکم ہے، باہر جب نکلیں گی تو وہ جلباب لے کے نکلیں گی، گھروں میں رہیں گی تو خمار لے کے رہیں گی۔ لہٰذا گھروں کے اندر جن لوگوں کا آپ کے گھروں میں آنا جانا ہے ان کے ہاں خواتین باوقار طریقے سے اپنے گریبانوں کے اوپر پوری طرح دوپٹہ چادر لپیٹ کے اور سر کے اوپر لپیٹ کے وہ اس طرح سے رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے اس میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا۔ ایک طرف تو گھر میں جو آنے والے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھی خواتین چھپ جاتی ہیں بھاگ کے پیچھے پچھلے کمرے میں کہ ہم نے نہیں ملنا ان سے، سلام بھی نہیں کرنا۔ بے اللہ کے بندیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین گھر آنے والے کو اٹینڈ بھی کرتی تھیں، ان کو پانی بھی پوچھتی تھیں، ان کو کھانا بھی رکھتی تھیں، اس کی خدمت بھی کرتی تھیں، لیکن پردے کے ساتھ۔ لہذا آپ کوئی ان سے زیادہ ہو گئی ہیں با حیا، اور ان سے زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے بھی آنا، بات بھی نہیں کرنی اور پچھلے کمرے میں گھس جانا۔ ایک تو یہ افراط و تفریط، اور دوسری طرف یہ ہے کہ گلے میں دوپٹہ ڈالا اور باہر نکل گئی۔ دوسری انتہا یہ ان کو باہر بھی حیا نہیں آتی، اور بعض جو خواتین ہیں ان کو گھر کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ کسی کو سن لیجئے، وہ اجنبی لوگ جن سے جلباب والا پردہ ہے
وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو وہ اگر آ بھی گیا ہے کوئی اجنبی آدمی, اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے, بس وہ وہاں سے فارغ کرے اس کو. اور اگر کوئی گھر میں آنے جانے والے عزیز رشتہ دار ہیں, ان کے لیے پردے کی حد وہ نہیں ہے وہ جو جلباب والی ہے. جلباب والی حد ہے باہر. جب آپ نے اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت, جب حاجت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے تو جلباب لے کے نکلنا. اور اس میں جو ہے وہ آج کل جو پردے کے لیے برقعے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, برقع لیں اور باہر نکلیں تاکہ وہ لباس بھی چھپ جائے جو لباس پہنا ہوا ہے. دیکھیں, وہی اس لباس کے اوپر جو لباس لینا ہے وہی خمار ہے, اس لباس کے اوپر جو لباس لینا ہے وہی چادر ہے, وہ جلباب جس کو کہا جاتا ہے. آیت نمبر 60 میں آگے آئے گا کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو گئیں, جن کو اب نکاح کی کوئی حاجت نہیں رہی, بوڑھی خواتین 70 سال کی 75 سال کی خاتون ہو گئی, اب اس کو نکاح کی کیا حاجت رہتی؟ نہ اس کو حاجت رہتی ہے, نہ اس کو دیکھنے والے کو کوئی حاجت رہتی. لہذا وہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کپڑے اتار دے. اَن یضعن ثیابہن, وہ کپڑے اتار دے, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. وہ کون سے کپڑے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ کپڑے ہیں جو اوپر لینے کے لیے حکم تھا. سمجھ آئی کہ وہ پردہ جو اوپر لینے کے لیے حکم تھا, جو جلباب تھی, وہ اگر اب نہ لیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن ساتھ فرمایا اگر لیتی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر وہ 75 سال کی عمر میں بھی, 80 سال کی عمر میں بھی, 85 سال کی عمر میں بھی وہ اگر اپنے اوپر چادر لیتی ہے تو زیادہ اچھا. لیکن اگر وہ نہیں لیتی تو اس کے اوپر گناہ نہیں. اگر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی خواتین کو گناہ ہوتا ہے اگر وہ پردہ نہیں کرتی, وہ گناہ گار ہے. لہٰذا یہ پردے کے یہ تینوں سٹیپس آپ سمجھ لیں. شوہر اور پھر بعض گھرانوں میں یہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, یہ جو شوہروں کے ساتھ زینت ظاہر کرنے کا معاملہ ہے, بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ جناب عورت جو ہے وہ مرد کے سامنے اور مرد عورت کے سامنے وہ اپنی پورا جسم جو ہے برہنہ نہیں کر سکتے. مرد عورت کو پورا نہیں دیکھ سکتا, شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے, اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں. یہاں تک مشہور ہے کہ ایک حدیث کے نام پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا. یہ حدیث نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں, ہے تو موضوع ہے بناوٹی. خود حضرت عائشہ صدیقہ صحیح حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ ہم جنبی ہوتے تھے, ایک برتن میں ہم نہا رہے ہوتے تھے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کھینچ لیتے تھے, کبھی میں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی, اور ہم نہا رہے ہوتے تھے, ایک برتن سے نہاتے تھے. لہٰذا ہم نے افراط و تفریط سے جو کام لیا ہے, اللہ کریم نے مرد اور عورت کو جو میاں بیوی ہو گئے ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. ہن لباس لکم انتم لباس لہن, آپ ان کے لیے لباس ہیں, وہ آپ کے لیے لباس. لہٰذا ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا. رہ گئے وہ رشتہ دار جن کی تفصیل بیان کی, اس میں چچا اور ماموں کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے, لیکن چچا اور ماموں بھی اس میں شامل ہیں. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے چچا کو باپ کے حکم میں شامل کیا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے باپ ابراہیم اور اسماعیل, ابراہیم باپ تھے اور اسماعیل جو تھے وہ تو چچا تھے, لہذا ان کو شامل کیا, اسحاق کو بھی شامل کیا. تو چچا جو ہے باپ کے حکم میں شامل ہے. یہاں باپ کا ذکر آ گیا, چچا اس میں شامل ہے. اور رہ گیا ماموں
ماموں بھی اور چچا، رضائی چچا اور رضائی ماموں کے بارے میں احادیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے محرم رشتہ دار ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آپ نے حقیقی چچا کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جب احادیث کے اندر چچا اور ماموں کا ذکر آ گیا، رضائی چچا اور ماموں کا، تو جو حقیقی چچا اور ماموں ہیں وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ آپ کے محرم رشتہ داروں میں شامل ہیں، لہٰذا وہ ماموں بھی اور چچا بھی وہ محرم رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ ان کے سامنے جو زینت ظاہر کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا زیور ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو خمار ہے، خمار وہ جو گریبانوں پر آپ نے اوڑھنیاں لینی ہیں وہ آپ نے ان کے سامنے بھی لینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ نے یہ اوڑھنیاں نہیں لینی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقار رکھا ہے، اس وقار کے ساتھ اگر خواتین گھر کے اندر بھی یہ چھوٹی چادریں جو ہیں وہ لے کے رکھیں، البتہ خامند جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کے سامنے کوئی۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے باہر نکلنے کے وقت آپ نے وہ لباس بھی چھپانا ہے جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی جلباب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے حج کو تو ہم نے اپنی جلباب رکھی ہوئی تھی پاس، تو جب کوئی شخص سامنے آتا تھا، کوئی غیر مرد سامنے آتا تھا تو ہم پھر اس کو جلباب کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، اور اس کا جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ہیں صدالت احدانا جلبابنا علی وجہنا من رؤوسنا، ہم اپنے سر سے وہ اپنے چہروں کے اوپر یوں ڈھانپ لیتے تھے اپنی جلباب کو، گویا چادریں لے کے بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن وہ فرق یہ تھا کہ وہ سر کے اوپر اور یہ چہرے کے اوپر وہ نہیں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جو ہی کوئی مرد سامنے نظر آتا تھا وہ اوپر لٹکا لیتی تھیں اپنے چہرے سے، اپنے سر سے اپنے چہرے کے اوپر۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے باہر نکلنے کا، اور جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کر لیں، اور رہ گئے یہ الا ما ظہر منہا کہ کوئی چیز نظر آ جائے، ظاہر ہے آپ نے کپڑا لینا ہے، آپ نے گاؤن پہننا ہے، آپ نے چادر لینی ہے، وہ بھی تو لوگوں کو نظر آنی ہے نا، وہ جو نظر آنی ہے نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مراد ہے الا ما ظہر منہا سے، الا ما ظہر منہا اے ہی الثیاب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور روایت ہے، اور یہ صحیح روایت کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا سے کپڑے مراد ہیں، کہ وہ جو کپڑے آپ لیں گے، اوپر چادر لیں گے، وہ بھی تو ظاہر ہوگی، آپ نے گاؤن پہننا ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، تو وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء بتایا ہے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 چیزیں جو ہیں وہ شامل کی ہیں کہ یہ جو الا ما ظہر منہا جو ہے اس میں آنکھ کا سرما، اس میں ہتھیلی کی مہندی، انگوٹھی اور چہرہ، انہوں نے اس 3 چیزوں کو شامل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ ظاہر ہو جائے، آپ نے چھپایا ہوا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے ظاہر ہو جائے، انگوٹھی ظاہر ہو جائے، کسی کو کوئی چیز پکڑاتے وقت ہاتھ کی مہندی ظاہر ہو جائے، تو یہ الا ما ظہر منہا میں آتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کسی سے معاملہ کرتے وقت، کوئی چیز لیتے پکڑاتے وقت، اس میں سے جو کپڑے ظاہر ہو جاتے ہیں وہ کپڑے اس سے مراد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ایک بات بہرحال واضح ہے کہ پردہ جو ہے وہ عورت کے لیے اسی طرح سے فرض ہے، زینت ظاہر نہ کرنا، ولا یبدین زینتہن۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اور جب اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں آ گئی تو اس کی خلاف ورزی جو ہے گناہ ہے، اور جس چیز کو قرآن میں گناہ قرار دے دیا جائے اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ پردہ نہ کرے، اور ہماری خواتین اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ کوئی تو کہتی ہے کہ میرے چہرے پہ خارش ہو رہی تھی اس لیے میں چہرے پہ پردہ نہیں کرتی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہ ساری بحث اور یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا
جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کے معاملے میں ایک نقطہ نظر کہ چہرے کا اور ہتھیلیوں کا پردہ بھی ہے، الا ما ظاہر منہا، کوئی خود سے ظاہر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ معاف ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا متقدمین کے ہاں بھی یہ اختلاف موجود ہے اور تاریخ کے ہر دور میں یہ اختلاف موجود ہے، آج بھی اختلاف موجود ہے۔ آج بھی لوگ حجاب کس کو کہتے ہیں، ایک نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں عورت سکارف لے لے جس میں اس کے جو چہرہ، اس کے جو بال ہیں وہ اور سارے جو ہیں یوں کر کے اس نے صرف چہرہ رکھا ہوا ہے ظاہر، اور اس کے جو ہے نا باقی اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے، اور یہ حجاب ہے اور یہ مکمل پردہ ہے۔ اس کی ہتھیلیاں بھی ظاہر ہیں اور اس کا چہرہ بھی ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں یہ مکمل پردہ ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اس کے بہت بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں آج کے دور کے وہ اس کو مکمل پردہ تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا مسئلہ جس مسئلے میں ہر دور میں اختلاف رہا ہو، متقدمین کے ہاں بھی اختلاف رہا ہو اور آج متاخرین کے ہاں بھی، علماء کے آج کے دور کے علماء کے ہاں بھی اختلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آراء قابل قبول ہے۔ اب میں اگرچہ یہ ساری بحث میں اور اس کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو آپ اگر کھنگالتے چلے جائیں، اور سورہ احزاب جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اگر ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ دوبارہ بات بھی ہوگی، تو سورہ احزاب کی آیت دیکھ لیں تو یہ ساری ان کو آپ ملائیں تو میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ چہرے کا پردہ نہ کریں۔ تو چہرے کا پردہ میرے خیال میں، میں اس نقطہ نظر کا حامی ہوں جہاں چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ دونوں نقطہ نظر موجود ہیں تو آپ اس پہ جو دوسرے نقطہ نظر ہے جن کے ہاں چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جس میں دونوں طرح کی گنجائش شروع سے لے کر اب تک موجود ہے، ان کے نقطہ نظر کو میں نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا ان کے نقطہ نظر کو۔ میرے دلائل یا مجھے ان دلائل کو، یہ دلائل زیادہ قوی محسوس ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے، لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اپنے نقطہ نظر پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل، تو وہ اپنا نقطہ نظر پر عمل کریں، اور آپ میں سے کسی کو اگر ان کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ متاثر کرتے ہیں تو یہ آپ ان کے دلائل دیکھ لیجئے، لیکن میرے خیال میں یہ جو چہرے کا پردہ ہے اس کے علاوہ کوئی گنجائش اور موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ إِلَّا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ذرا سمجھیے، پاؤں بھی زور سے نہ ماریں، پاؤں بھی زور سے نہ ماریں اس لیے کہ کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے ان کی زینت، جو زیور پہنا ہے وہ چھن چھن نہ کرنا شروع کر دے، ان کی پائل کی چھنکار نہ سنائی دے، کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے، مردوں کو جو اٹریکٹ کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو۔ تو دیکھیں آج کل جو خواتین ہیل پہنتی ہیں اور وہ پھر فرش کے اوپر ٹک ٹک کرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، تو اگرچہ زیور کی چھنکار تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو جوتے کی ٹک ٹک ہے نا، وہ بھی کوئی زیور کی چھنکار سے کم اٹریکٹیو نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی ایک اٹریکشن ہے۔ لہٰذا اس طرح کا جوتا خواتین پہن کے مردوں میں سے جائیں، ہاں اگر عورتوں میں سے ہیں، عورتوں کے اندر ہیں تو عورتوں کے اندر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ عورتیں اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں عورتیں شامل ہیں لیکن لمیٹڈ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے ہاں یہ جو فہرست اللہ کریم نے دی ہے، ان کے ہاں بھی آپ لمیٹڈ زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو مرد ہے وہ مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی، یعنی لمیٹیشنز ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فہرست دی ہے یہ ان کے اندر کوئی پردہ نہیں، ان کے ہاں بھی آپ نے پورا لباس پہننا ہے، پورے باوقار طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے اپنی اوڑھنی لے کے رکھنی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف
ابو داؤد، نسائی سب میں یہ حدیث موجود ہے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، ولا المرأة الى عورت المرأة، نہ ہی عورت عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، بھلے وہ مسلمان عورتیں ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتے، لمیٹیشن ہے، یہ صرف اور صرف یہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا رشتہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، اسی طرح ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ایک لحاف میں نہیں سو سکتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد، ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ بھی ایک کپڑے کے اندر یا ایک چادر کے اندر نہیں سو سکتی۔ یہ ایک خاص جو ہے وہ اللہ کریم نے نزاکتیں رکھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اس کے اندر یا آپ یہ لمیٹیشن نہیں رکھیں گے تو اس سے بہت ساری خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور یہ جو پاؤں مارنے والی بات ہے، زیور چھنکے نہ چھنکے، آپ کے پاؤں مارنے سے اگر کوئی ٹک ٹک سے بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں اور اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو وہ حرکت نہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب اس کے آخر پہ اللہ کریم نے یہ جو توبہ کی بات کی ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں اس قدر بے حیائی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ اول تو اپنا دوپٹہ وغیرہ لیتی نہیں تھیں، اگر وہ لیتی بھی تھیں تو اس کو بالکل اس طرح سے ایک پٹا بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیتی تھیں اور پیچھے پھینک لیتی تھیں۔ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج کل کے دور کی وہ جو سورہ احزاب میں اللہ کریم نے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ وہ قدیم جاہلیت کی زینت کے اظہار کی طرح زینت کا اظہار نہ کریں۔ تو آج کل جتنا زینت کا اظہار ہو رہا ہے وہ لگتا ہے قدیم جاہلیت کی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو ایک پٹا سا بنا کے گلے میں ڈال لیتی تھی اور پیچھے کو پھینک لیتی تھیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو اور آئندہ جو ہے پردہ کرنا شروع کر دو، زینتیں چھپانا شروع کر دو، اور دوسرا جو پیچھے آج تک گناہ ہوا ہے نا اس کی توبہ اللہ سے کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، جب معاشرتی طور پر پورے معاشرہ کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے تو اجتماعی طور پر سارے معاشرے کو اس گناہ کی توبہ کرنی چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارا معاشرہ اکٹھا توبہ کرے۔ ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سارا معاشرہ اکٹھا توبہ کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔